پروگرام تھنک پاکستان ود رانا اعجاز احمد کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، جو کہ سو کالڈ ڈیموکریٹک ہے، اصل میں اس کا ڈیموکریسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو اب موجودہ صورتحال ہے اس کے متعلق پاکستانی یہ سوچ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نے ایک پہلے موومنٹ چلائی تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا، تو اب یہ دوبارہ سے یہ موومنٹ کیوں لے کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے پی ڈی ایم کی موومنٹ چلی تھی تو شہباز شریف نے اپنی ضمانت کینسل کروا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کورٹس کے حوالے کر دیا کہ ان کو وہ زندان میں بھیج دیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اب پی ڈی ایم کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس تحریک کو زیادہ سنجیدہ انداز سے چلانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنجیدہ انداز کیا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بچوں کو اس تحریک سے علیحدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بچے کون ہیں؟ مریم نواز شریف یا بلاول بھٹو؟ اب یہ بچے، جن کو وہ بچے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ اب وہ اس کو سنجیدہ انداز سے کیسے چلانا چاہتے ہیں۔ پہلے پی ڈی ایم کے مقاصد کیا تھے، اب پی ڈی ایم کے مقاصد کیا ہیں؟ پہلے پی ڈی ایم کے مقاصد یہ تھے کہ حکومت کو گورننس نہیں کرنے دینی، اور وہ اس پہ کامیاب رہے۔ حکومت کا مقصد کیا تھا کہ پی ڈی ایم کو دبانا، اس میں حکومت کامیاب رہی۔ تو اب اس وقت پی ڈی ایم کا مقصد کیا ہے؟ وہی مقصد ہے اس کا کہ حکومت کوئی ایسی اصلاحات نہ لا سکے اپنے باقی 2 سالہ دور میں کہ جس سے 2023 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ دوبارہ ان پر شرط لگانے پر راضی نہ ہو جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیاں ہمیشہ جیتتے ہوئے گھوڑے پر شرط لگاتی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 2 سالوں میں حکومت یا پی ڈی ایم عوام کو کس قدر موبلائز کر سکتی ہے اپنے اپنے حق میں۔ تو پی ڈی ایم کا اس دفعہ پھر یہی لایا عمل ہے کہ اگلے 2 سالوں میں بھی انہوں نے پی ٹی آئی گورنمنٹ کو گورننس نہیں کرنے دینی، اور اس بار انہوں نے سوچا ہے کہ یہ کام انہوں نے سنجیدگی سے کرنا ہے، کیونکہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کوئی ایسی باتیں کر دیتے تھے یا ایسے بیانات دے دیتے تھے کہ جس میں ایک مذاق کا پہلو آ جاتا تھا اور غیر سنجیدگی محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ گو کہ پیپلز پارٹی نے، خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب نے بڑے ہی اچھے طریقے سے نون لیگ اور فضل الرحمان کو استعمال کر کے بے پناہ فائدے اٹھائے۔ اس کے بعد ان میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی اور یہ ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اب کون سی ایسی بات آ گئی ہے کہ وہ پھر اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں اور اس تحریک کو سنجیدگی کے ساتھ چلانا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا ہی عرصہ پہلے جب پی ڈی ایم دوبارہ شروع ہونے کی بات کی جا رہی تھی تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے۔ اب وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صاف اور شفاف الیکشن کون کروائے گا، جو پچھلے 70 سالوں میں 73 سالوں میں آج تک کسی حکومت یا کسی حزب اختلاف نے کسی الیکشن کو صاف اور شفاف مانا ہی نہیں۔ تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ اب جو 2023 میں عام انتخابات ہو رہے ہیں اس کو صاف اور شفاف ہونے کی کون گارنٹی دے گا، کون اس کی ضمانت دے گا؟ بہرحال چونکہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہونے چاہیے، تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ابھی آپ تھوڑا عرصہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، جبکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کرے، فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا برا حال ملک کا ہو جائے گا، کہ جتنا ملک کا حال برا ہو گیا ہے۔ 128 روپے پیٹرول لیٹر ہو گیا ہے، ڈالر جو ہے وہ 170 کراس کر گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں یقیناً ان کے ذہن میں ہوں گی اس جواب کے متعلق۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے پہلے اپنے پی ڈی ایم کو کس طرح سے دبایا اور پی ڈی ایم نے کس طرح سے حکومت سے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ پہلے بھی اس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت کو گورننس نہ کرنی دی جائے، پی ڈی ایم اپنے مقاصد میں کامیاب رہی، کیونکہ 3 سال میں پی ٹی آئی حکومت اپنی گورننس اس طرح سے نہیں کر سکی جس طرح سے عوام نے ان سے امیدیں لگائی تھی۔ خاص طور پہ عوام کی شکایتیں بڑھتی ہی گئیں دن بدن، وہ کم نہیں ہوئی آج تک۔ آج بھی پی ڈی ایم کا مقصد وہی ہے جو آج سے 1.5 سال پہلے تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ
اس کو گورننس نہ کرنے دیا جائے حکومت کو، اور اس کو ایسے کاموں پہ لگایا جائے جس کا تعلق اس بات سے ہو کہ وہ کوئی نئی اصلاحات نہ لا سکیں، کوئی بہتر کام نہ کر سکیں۔ اب بھی ان کا مقصد یہی ہے، اور اب وہ اپنے مقصد میں کسی قسم کی جو تضحیک یا مضحکہ خیز پہلو جو کہ مریم نواز اور بلاول کی وجہ سے پیدا ہو رہے تھے وہ بھی نہیں بیچ میں آنے دینا چاہتے۔ انہوں نے سوچا ہے کہ ان 2 سالوں میں وہ حکومت کو پوری طرح سے گورننس کرنے سے روکیں گے۔ اب بھی ان کا تقاضا ہرگز یہ نہیں کہ عوام مہنگائی سے بلبلا اٹھی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، گو کہ اس کے بہت سارے محرکات سامنے لائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے بین الاقوامی سطح پر مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور وہی ایک اثر پاکستان پر ہو رہا ہے۔ لیکن جن ملکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے یا کلپس چلا چلا کے دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں پہ دیکھیں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، ان ملکوں میں انسینٹیوز اور گرانٹس بھی دی جا رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں عوام اس قدر مہذب ہے۔ میں نے مہذب اس لیے کہا کہ ابھی حال ہی میں آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگانا تھا حکومت نے، تو عوام باہر نکل آئی، حالانکہ آسٹریلین حکومت نے عوام کو انسینٹیوز دیے، گرانٹس دیں، تاکہ وہ اس کووڈ کی وجہ سے جو ان کو معاشی مشکلات ہوئیں اس کو میٹ اپ کر سکیں۔ جبکہ پاکستان میں ظلم اور انتہا ہو گئی، بے روزگاری اور مہنگائی کے ساتھ کوئی گرانٹ، کوئی انسینٹیو نہیں ملا۔ ہاں 25% ڈسپیرٹی الاؤنس 1 سے 16 گریڈ کو یا 1 سے 19 گریڈ تک دینے کی بات کی گئی، ابھی تک عوام کو اس سے بھی شکایات ہیں، کیونکہ کچھ کو وہ مل چکا ہے اور کچھ کو نہیں مل رہا۔ بہرحال اجتماعی سطح پر غریب آدمی جو جاب سرکاری نوکری نہیں کرتا وہ مہنگائی کے ہاتھوں بالکل بلبلا چکا ہے۔ تو اب ایسے حالات میں کہ جب یہ ایک مفاد پرست گروہ پی ڈی ایم کی شکل میں دوبارہ نمودار ہونے جا رہا ہے، عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ عوام کو کسی کھوکھلے نعروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، سنجیدگی سے اپنے روزگار اور اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، اور ان کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، اور دیکھیں کہ باقی 2 سال پی ٹی آئی حکومت کس طرح سے گورننس کرتی ہے، اور اس کے مطابق ان کو آگے 2023 کے انتخابات میں اپنے رد عمل کا بھرپور طریقے سے اظہار کرنا چاہیے۔ حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ خدارہ عوامی شکایات، ان کی گریونسز جو ہیں ان کو ریڈریس کیا جائے، ان کا جلد سے جلد کوئی ایسا لائحہ اختیار کیا جائے کہ عوام کو ریلیف ملے۔ حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گو کہ ان کے خلاف کوئی اپوزیشن نہیں تھی، تمام ادارے بشمول اسٹیبلشمنٹ، بشمول فوج، بشمول دوسرے ادارے حکومت کے ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن حکومت عوام کی امیدوں کو بر لانے میں ناکام رہی۔ صرف ناکام نہیں، بری طرح ناکام رہی۔ بہت ایک چھوٹا سا چنک ہے جو کہ حکومت کے فیصلوں سے خوش ہے، لیکن عوام بنیادی طور پر حکومتی اقدامات سے خوش نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو کسی خوش فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے کہ شاید 2023 کے الیکشن میں چونکہ عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی تو وہ انہی کو ووٹ دیں گے، تو یقیناً اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہوں گے تو مہذب لوگ تو واقعی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دے سکیں گے میرے خیال میں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیاں ہمیشہ جیتتے ہوئے گھوڑے پر شرط لگاتی ہیں، تو عمران خان صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ شہباز شریف لبریٹر کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلے زرداری صاحب نے خوب نچوڑا پی ڈی ایم کے ذریعے سے سب کو اور اپنے فائدے اٹھا لیے۔ آج نون لیگ مولانا فضل الرحمان جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی حوالے سے بھی، اس میں جو دم خم بچا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فائدے اٹھائیں گے، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیوں کے لیے ان کی آنکھ کا تارا، ان کا لاڈلا بچہ بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔